کیا آپ نے ایک نو مسلم عورت کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ سنا ہے؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ اس سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ تو چلیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ حضرت مولانا سید عزیز گل رحمۃ اللہ علیہ گاؤں کاخیل صوبہ سرحد پاکستان کے رہنے والے تھے۔ شیخ العالم حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ وفات 1339 ہجری تا 1920 عیسوی کے شاگرد رشید اور ان کی شورۂ آفاق تحریک انقلاب تحریک ریشمی اور رومال کے رکن بھی تھے۔ تحریک کے لیے آپ نے نہایت جان گسل خدمات انجام دی ہیں جنہیں تاریخ فراموش نہیں کر سکتی۔ آپ کو اپنے استاد کے ساتھ مالٹا کے قید خانہ میں اسارت کی سعادت بھی حاصل ہوئی۔ واپس لوٹے تو دیوبندی کے ہو کے رہے۔ مختلف چھوٹے چھوٹے کاروبار کر کے اپنی معاش کا انتظام فرماتے تھے۔ مزاج میں حد درجہ سادگی اور طبیعت میں استقامت تھی۔ مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے کئی سال بعد ان کے جانشین شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی کے مشورے سے آپ لڑکی منتقل ہو گئے۔ اسی زمانہ میں ایک انگریز خاتون مس جینی جو روحانیت کی تلاش میں کئی مذاہب کا مطالعہ بلکہ عملی تجربہ کر چکی تھیں اور بالآخر قرآن کریم کے مطالعہ نے ان پر ہدایت کی راہیں کھول دی تھیں، حضرت مدنی کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور اسلام کی قبولیت کا شرف حاصل کیا۔ ان کا قیام چونکہ رڑکی میں تھا، اس لیے حضرت مدنی نے مولانا عزیز گل رحمۃ اللہ سے فرمایا کہ وہ موصوفہ کو اسلامی تعلیمات سے برابر روشناس کراتے رہیں۔ کچھ عرصے بعد موصوفہ کی خواہش پر مولانا عزیز گل رحمۃ اللہ نے ان کو اپنے حرم میں داخل کر لیا۔ رشتہ ازدواج میں مستقل منسلک ہونے کے بعد ان کی دنیا ہی بدل گئی اور پورے طور پر شریعت کی پابند ہو کر انہوں نے سچا سکون حاصل کیا۔ آزادی ہند کے موقع پر جب مولانا عزیز گل رحمۃ اللہ نے وطن مراجت کا قصد فرمایا تو موصوفہ بھی ساتھ آ گئی اور شہروں کی پر رونق عمارتوں میں رہنے والی اس خاتون نے حق کی خاطر ایک دورہ افتادہ معمولی سے گاؤں میں اپنے بلند پایہ شوہر کے ساتھ پوری زندگی گزار دی۔ وہیں وفات ہوئی۔ گاؤں کے قریب ایک ٹیلہ پر ان کا مزار ہے۔ وہاں کے لوگ شفقت اور محبت سے انہیں مدرسہ حبا کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ افسوس چند سال قبل تحریک ریشمی رومال کی آخری نشانی حضرت مولانا عزیز گل رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے بھی اس عالم فانی سے پردہ فرما لیا۔ مدرسہ صاحبہ نے اپنی آپ بیتی صراط مستقیم کے نام سے انگریزی میں لکھی تھی۔ ذیل میں اس کی آپ بیتی تخلیص ماہنامہ دارالاسلام مالیر کوٹلہ پنجاب بھارت کی شکریہ کے ساتھ پیش کی جا رہی ہے۔ میں اپنے والد چارلس ایڈورڈ اسٹوفرڈ اسٹیل کی 7ویں لڑکی ہوں۔ میں 1885 میں حیدرآباد سندھ میں پیدا ہوئی۔ میرے والد صاحب بڑے انصاف پسند اور بات کے پکے انسان تھے۔ انہیں ہندوستان میں ہندوستانی لوگوں سے بڑا لگاؤ تھا۔ کبھی کبھی تو وہ خود کو سندھی کہتے دیا کرتے تھے۔ ہماری خاندانی نسبتیں بڑی عظیم تھیں، مگر ہمارے والد کا کہنا تھا کہ شرافت کا معیار کردار ہے نہ کہ خون۔ بہرحال میں 6 سال کی ہو رہی تھی کہ مجھے پڑھائی کے لیے انگلستان بھیج دیا گیا۔ مجھے سچی بات سے ہمیشہ پیار رہا۔ میں ہر بات کا سبب کھوجنے کی کوشش کیا کرتی تھی۔ میرے دوست اور احباب مجھے شفقت سے ککو کہا کرتے تھے، کیونکہ میں ہر بات میں کیا، کیوں اور کیسے جیسے سوال کرنے کی عادی تھی۔ میں ایک عیسائی کنبہ میں پیدا ہوئی، مگر عیسائی کسی ایک عقیدے میں بھی متفق نہیں ہیں۔ عیسائیوں کے بہت سے فرقے ہیں جو ایک دوسرے کو جہنمی کہتے ہیں، اس لیے عیسائی مذہب مجھے گورکھ دھندا سا لگا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے کیسے ہو سکتے ہیں، مگر مجھے دعا سے بڑا شغف تھا اور میں اکثر اندیکھے مالک سے لو لگا کر دعائیں کرتی رہتی تھی۔ جب میں جوان ہو گئی تو میں نے بائبل کو تنقیدی نظر سے پڑھنا شروع کیا۔ مجھے بائبل کے بہت سے بیانات ایک دوسرے سے متضاد محسوس ہوئے۔ مجھے بائبل کے کلام خدا ہونے میں شک ہونے لگا۔ کچھ عرصے بعد میری شادی ہو گئی، مگر میرے شوہر ایک دنیا دار عیسائی تھے۔ وہ میرے فکر و خیال کے ساتھی نہ بن سکے، اس لیے میں نے فرصت کے وقت میں فلسفہ کا مطالعہ شروع کر دیا، مگر ان خیال بھول بھلیوں سے مجھے کچھ نہ ملا۔ انہی دنوں میں اپنے والد کے پاس آئی۔ میری 12 سالہ لڑکی اور 10 سالہ لڑکا میرے ساتھ تھے۔ مجھے ودانیت پڑھنے کا موقع ملا۔ مجھے اس کے پڑھنے سے بڑی تسکین ملی۔ مجھے محسوس ہوا کہ یہ وہ چیزیں مجھے مل گئی ہیں جس کی تلاش میں تھی۔ ودانیت کے مطالعے نے مجھے ہندو دھرم کے قریب کر دیا۔ کچھ عرصے کے لیے ایک ہندو خانقاہ میں مہمان بن کر رہی اور بالآخر ہندو ہو گئی۔ مجھے رانا شنکر کے ودانتی سلسلے میں داخل کر لیا گیا، مگر مجھے یہ شرک سا محسوس ہوا۔ چنانچہ میرا یقین ہل گیا۔ مجھے افسوس ہوا کہ حقیقت ابھی اور آگے ہے۔ میں اسی زمانے میں بیمار ہو گئی۔ مجھے علاج کے لیے فرانس جانا پڑا۔ وہاں میرے 7 آپریشن ہوئے۔ ہر آپریشن پر موت سامنے کھڑی نظر آئی۔ میں چاہتی تھی کہ موت کے لیے تیاری کر لوں۔ میں نے سوچا کہ دنیا ترک کر دوں اور آخرت کی تیاری میں لگ جاؤں۔ لہٰذا میں واپس جب ہندوستان آئی تو میں نے سنیاس لے لیا
میں نے 160 انپشت پڑھے، لیکن یہ کیا، یہاں بھی بائبل کی طرح ان گنت تضاد تھے۔ ان میں سے کون سی بات حق ہے اور کون سی غلط، یہ کیسے معلوم ہو؟ اور میں ایک بار پھر الجھ گئی۔ مجھے خوف ہو گیا کہ اس ذہنی الجھن میں کہیں پاگل نہ ہو جاؤں۔ مجھے یہ بھی احساس ہوا کہ سنیاس سے میری روحانیت نہیں بڑھ رہی ہے، بلکہ نفسیاتی کشمکش میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اسی زمانے میں ہندوستان میں عدم تعاون کی تحریک چل پڑی۔ ہندوستانیوں سے لڑ پڑے۔ الموڑا بھی فسادات سے بچا نہ رہا۔ اس وقت میرے دل نے کہا کہ یہ خانقاہ میں بیٹھ کر دھیان گیان کا وقت نہیں، بلکہ نکل کر زخمیوں اور دکھیوں کی مدد کرنے کا وقت ہے۔ میں نے اپنی گروجی سے بات کی، مگر انہوں نے ہم لوگ دنیا دار نہیں ہیں، تم جن باتوں کے کرنے کو کہہ رہی ہو یہ سیاست کی باتیں ہیں، ہم ان باتوں میں نہیں پڑتے۔ مجھے ان کے سوچنے کے انداز پر بڑی حیرت ہوئی۔ میں نے انہیں تو خانقاہ چھوڑ کر زخمیوں کی مدد پر آمادہ نہ کر سکی، مگر میں خود خانقاہ سے نکل آئی اور میں نے زخمیوں، مریضوں اور دکھیوں کی مدد کرنا شروع کر دی، جس سے دل کو سکون اور چین ملا۔ میں نے احساس کیا کہ روحانی ترقی انسانیت کی خدمت کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، خانقاہوں کی زندگی سے نہیں۔ چنانچہ میں نے ایک آشرم کھولنے کا فیصلہ کیا جس میں نوجوانوں کی تربیت کی جائے۔ اس آشرم میں میں نے ہندو مسلم کی قید نہیں رکھی۔ وہاں ایک مسلمان لڑکا داخلے کے لیے لایا گیا۔ یہ لڑکا اپنے والدین کے لیے ایک مسئلہ بن گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ جب تک میں مسلمانوں کے نظام حیات کے بارے میں معلومات حاصل نہ کر لوں، میں اس لڑکی کی تربیت کا حق ادا نہیں کر سکوں گی۔ اس نیت سے قرآن شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ اب تک میں مسلمانوں سے ڈرتی تھی۔ میں سمجھتی تھی کہ مسلمان ایک قسم کے ڈاکو ہوتے ہیں جو ہر قسم کا ظلم کر سکتے ہیں، لیکن اس کتاب نے میری آنکھیں کھول دی۔ یہ تو سراسر حق تھا اور دل میں اترتا چلا جاتا تھا۔ یہ عملی ودانت تھا۔ میں اب تک کن اندھیروں میں تھی۔ افسوس کہ یورپی مستشرقوں نے اسلام کی کتنی غلط تصویر پیش کی ہے۔ وہ مذہب جسے میں بھیڑیوں کا مذہب سمجھتی تھی، مگر سچائی کا مذہب تھا۔ میرے اللہ، اب میں کیا کروں؟ میں نے تو ساری زندگی عقارت کر دی۔ میں نے سوچا میں ہندو ہی رہوں یا ہندو مت چھوڑ دوں۔ میں نے راہبانہ زندگی اختیار کر لی۔ یہ ایک طرح کی موت تھی۔ قرآن مجید مجھے زندگی کی طرف بلا رہا تھا، ایسی زندگی کی طرف جو آخرت کی زندگی کی بنیاد بنتی ہے۔ مگر مشکل یہ تھی کہ میں ایک مقدس خانقاہ کی راہبہ تھی۔ لوگ مجھے پیار سے ماں کہتے تھے۔ میں مسلمان ہو جاؤں گی تو دنیا کیا کہے گی؟ مگر میں اپنی روح خلجان سے بچانا چاہتی تھی۔ میں نے لوگوں کے کہنے کی پرواہ نہ کی۔ میں نے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ میرے گرو بھائی بہت دہشت زدہ ہوئے۔ میں نے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا، مگر میں نے انہیں بڑے خلوص سے بتایا کہ اصل ودانت یہ ہے جو میں نے قبول کر لی ہے۔ میرے گرو بھائی نے کہا، یہ کام مسلمان ہوئے بغیر بھی جاری رکھ سکتی ہے، ودانتی رہ کر بھی قرآن کی راہ اختیار کر سکتا ہوں، یہ بھی ودانت کا ہی ایک سلسلہ ہوگا۔ لیکن یہ بات میرے دل میں اتر نہ سکی۔ میں سمجھ رہی تھی کہ راما کرشن نے حقیقت کا راستہ اختیار نہیں کیا تھا، بلکہ وہ خود ان کی ہی اپنی ذہنیت اور ان کا ایک بھرم تھا۔ ہو سکتا ہے کہ کسی نام و نہاد صوفی نے یہ بھرم دلا دیا ہو۔ میرے ہندو دوستوں نے مجھ سے کہا کہ میں اپنے آپ کو مسلمان نہ کہوں تو وہ مجھے آگرہ میں راما کرشن مشن کا مہنت بنا دیں گے، مگر مجھے دنیاوی لالچ نہ تھا۔ مجھے روح کے آرام کی ضرورت تھی، اس لیے میں نے ان کی بات کو رد کر دیا۔ مگر اب ایک اور مشکل پیش آئی۔ مسلمانوں نے مجھے ماننے سے انکار کر دیا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ہمیں ہندو بنانے کے لیے نیا روپ اختیار کر رہی ہے۔ میں خود شبہ میں پڑ گئی۔ میں قرآن کو اپنا ہادی اور رہنما مان رہی تھی، تو کیا یہ بات مسلمان ہونے کے لیے کافی نہ تھی؟ اپنے دل کی بے قراری کو دور کرنے کے لیے میں دو بندی بن گئی۔ میری لڑکی میرے ساتھ تھی، ہم دونوں بے پردہ تھیں۔ ہم نے مولانا سید حسین احمد مدنی سے ملاقات کی کہ اپنی بات ان کے سامنے رکھیں اور پوچھیں کہ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ تم حقیقتاً مسلمان ہو؟ مولانا نے ایک زوردار کہکا لگا کر کہا کہ تمہیں اس میں شک کیوں ہے؟ مولانا مدنی کی عظمت ہم دونوں کے دل میں بیٹھ گئی۔ انہوں نے ہماری خاطر بہت کچھ کیا۔ بعد کو وہ مجھ سے ملنے منگور بھی آئے تھے۔ انہی کے ساتھ مولانا عزیز گل رحمۃ اللہ بھی تھے۔ مولانا حسین احمد مدنی انہیں بہت چاہتے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ دوست لڑکے ہوں، ایک دوسرے سے معصوم مذاق کرتے، ایک دوسرے کی ہنسی اڑاتے۔ وہ کبھی کبھی ایک دوسرے کو چڑھاتے بھی تھے۔ مجھے ان کی محبت پر رشک ہوتا تھا۔ وہ دن بھر ہمارے پاس رہے۔ جب وہ چلے گئے تو میں نے مولانا مدنی سے کہا کہ وہ پھر تشریف لائیں۔ اس پر انہوں نے کہا کہ میں تو زیادہ نہ آ سکوں گا، مگر مولانا عزیز گل رحمۃ اللہ کبھی کبھی آیا کریں گے۔ چنانچہ مولانا عزیز گل صاحب آتے رہے۔
لہٰذا میں ان سے پردہ اور دوسرے مسائل پر بے جھجک بات چیت کرتی رہی۔ شروع میں سمجھتی تھی کہ یہ مولوی بڑے تنگ نظر ہوتے ہیں، مگر بات کو پردہ کی حقیقت مجھ پر کھلی تو ان کی وسعت نظر کی قائل ہو گئی۔ یہاں میں اسلام کے مطالعے میں لگی ہوئی تھی کہ اچانک میرے شوہر کا خط آیا کہ اگر فوراً انگلستان نہ لوٹی تو وہ مجھے خرچ دینا بند کر دیں گے، بچوں کی تعلیم کا خرچ مجھ سے وصول کریں گے اور مجھ سے تعلق بھی توڑ لیں گے۔ اس پر مجھے نہ تو تعجب ہوا اور نہ ہی افسوس۔ میں مسلمان ہو چکی تھی، اب میں کسی عیسائی کی بیوی کیسے رہ سکتی تھی؟ رہا رزق کا معاملہ تو یہ تو اللہ کی دین ہے، کم یا زیادہ ملے گا ہی۔ مولانا عزیز گل رحمۃ اللہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے میرا ہاتھ تھامنے کی پیشکش کی۔ میں نے بڑے احترام سے اس پیشکش کو قبول کر لیا۔ میں جانتی تھی کہ ان کے ہاں غربت ہے، افلاس ہے، پردہ ہے، مگر میرے لیے تو یہی اللہ کی پسندیدہ جگہ۔ مولانا عزیز گل رحمۃ اللہ کے گھر میں سیکھا کہ خود بھوکے رہ کر مہمان کی تواضع کرنے میں کیا لذت ہے۔ مولانا عزیز گل رحمۃ اللہ کے گھر میں مجھے زندگی کی حقیقی راحت ملی۔ وہ نہایت شریف مہربان شوہر ثابت ہوئے۔ یوں بھی وہ سعید ہیں اور انہوں نے سیادت کی لاج رکھی ہے۔ ان کے اجداد عرب سے افغانستان اور افغانستان سے ہندوستان آ گئے تھے۔ اب ہم دونوں راہ حق کے مسافر تھے، اور راہ حق کی مسافرت میں مشرق و مغرب کیسے؟ ہماری راہ ایک تھی، ہماری منزل بھی ایک تھی، ہماری روحیں ہم آہنگ تھیں۔ ہم دونوں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کا ارادہ لے کر اٹھے تھے۔ مجھے خوشی ہے کہ اس راہ میں میری بیٹی اور میرا بیٹا، میرے بھائی سب مجھ سے ہمدردی کرتے رہے۔ انہوں نے مجھے حق کی راہ میں قدم بڑھانے سے نہیں روکا۔ میری زندگی ایک سفر ہے جو برسوں کی محرومیوں سے گزر کر اسلام کی حسین وادی میں ختم ہو رہا ہے۔ زندگی تو موت کے بعد بھی چلتی رہے گی۔ میری راہ اسلام کی راہ ہے، یہی ایک سیدھی راہ ہے۔ اس کے علاوہ ہر راہ کچھ ہے، اور انسان کو اللہ کی راہ سے بہتر راہ نہیں مل سکتی۔ خدا کرے کہ جب میں زندہ رہوں اسی راہ پر چلتی رہوں، پھر میں اس راہ سے بھاگوں بھی تو بھاگ کر کہاں جاؤں گی؟ مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے اور مجھے لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حاصل، بے شک دین اسلام برحق دین ہے، اور جس نے بھی اسے صدق دل سے قبول کیا وہ دنیا اور آخرت میں شاداں اور فرحاں رہا۔ لہٰذا اب ہماری ذمہ داری ہے کہ خود بھی اس دین کی قدر کریں اور دین سے دور انسانوں کو بھی اس کے قریب لانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس طرح کی دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو دبا دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔